السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ لندن کا دل دہلا دینے والا واقعہ جس نے پورے لندن، پورے انگلینڈ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ 46ویں منزل سے ایک ایسا خوفناک انجام۔ لندن میں ایک ہنستا پستا، ایک اتنی خوبصورت سی فیملی 2 لمحے میں اجڑ گئی۔ پردیس کی چھپی ہوئی سچائی جو صرف ایک پردیسی ہی جان سکتا ہے۔ خوفناک انجام، ایک اوورسیز کی کہانی۔ کیوں ہارے یہ والدین؟ کیا معاملہ ہوا؟ کیوں اتنا خوفناک جو ہے ان کے ساتھ عمل ہوا؟ پردیسی، تنہائی اور موت۔ اوورسیز یہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ ہر دوسرے شخص کی یہی کہانی ہے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ لندن میں پیش آتا ہے ایک افسوسناک قسم کا واقعہ۔ جنوبی لندن کی ایک انتہائی پوش اور مہنگی عمارت جہاں ایک جوڑے اور اس کے 9 سالہ بیٹے کو اتنی خوفناک جو ہے وہ موت اپنے سینے سے لگانی پڑی۔ یہ جوڑا، شوہر 47 ایئرس کا ہے، بیوی 46 ایئرس کی ہے اور یہ جو ہے تقریباً سن 2000 میں UK منتقل ہوتے ہیں۔ دونوں انتہائی تعلیم یافتہ، کامیاب پیشہ ور تھے۔ شوہر ایک اکاؤنٹنٹ فرم میں سینئر جو ہے عہدے پر فائز تھا، بیوی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں بہت اچھی پوزیشن پہ کام کر رہی تھی۔ بچے کی جو پیدائش ہے وہ شادی کے طویل عرصے بعد ہوتی ہے۔ 2016 میں جو ہے ان کے گھر جو ہے بیٹا ہوتا ہے، لیکن جلدی ان کو یہ علم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہے، جیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ پیدائشی طور پہ اسے شدید طبی مسائل، خاص طور پہ گردوں کی بیماری کا اس کو سامنا تھا۔ والدین نے اپنے بچے کے علاج کے لیے، کیونکہ اکلوتا بچہ، بڑی مشکل سے وہ بچہ پیدا ہوا، ہر طرح سے علاج کے لیے ممکن کوشش کی۔ دنیا بھر کے بڑے ہسپتالوں میں ڈاکٹر سے رجوع کیا، اپنی تمام در جمع پونجی تک اس پر خرچ کر دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس بیماری سے نکل جائے۔ پردیس میں آپ کو پتہ ہے کہ رہائش کے دوران اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کا سپورٹ سسٹم نہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کی فیملی وہاں پر ڈیفینیٹلی ساری تو نہیں ہوتی، تو آپ جو ہے وہ شدید نفسیاتی اور سماجی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے۔ ٹراما میں چلے جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال پاتے۔ تو خاندانی سسٹم کا فقدان، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اپنے ملک میں جہاں رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، ذہنی سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، پردیس میں سپورٹ سسٹم کی عدم موجودگی جو ہوتی ہے وہ والدین کے لیے انتہائی مشکل جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہاں سے سمجھنا ہے، جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جب اکیلے ہو جاتے ہیں اور پرابلمس پہ گھرے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اندر کی فرسٹریشن آپ کسی سے شیئر نہیں کرتے، نکال نہیں سکتے، اندر ہی اندر آپ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بچے کو 24/7 توجہ کی ضرورت تھی۔ والدین اپنی نوکریاں، اپنے بچے کی نگہداشت کے درمیان اتنے بری طرح پھنس گئے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں چیزیں کس طرح سے مینیج کریں۔ 2020 میں انہوں نے بہتری کی امید جو ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم کہیں اور منتقل ہوتے ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جو ہے اپنے ملک نکل جاتے ہیں۔ 2025 میں دوبارہ UK آتے ہیں، کیونکہ کہیں پر بھی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ اگر آپ ساری زندگی باہر کے ملک میں رہے ہیں تو آپ کو تو کوئی اور ملک پسند ہی نہیں آئے گا۔ شدید ڈپریشن، واپس آنے کے بعد شوہر اور بیوی جو ہے وہ مزید ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ ان کے ذہنوں پر یہ خوف سوار ہو گیا کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بیٹے کا کیا، ہماری بیٹی کا کیا ہوگا، ہمارے بچے کا کیا ہوگا، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اس کو تو کوئی اور پال بھی نہیں سکتا۔ اس خوف اور مسلسل ذہنی اذیت نے انہیں اس حد تک پہنچایا کہ انہوں نے اپنی اور بچے کی زندگی کا خاتمہ کرنے کا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ 46ویں منزل 46 فلور سے آپ دیکھیں کہ اتنا خوفناک انہوں نے قدم اٹھایا ہوگا، کتنی تکلیف اور اذیت کا شکار ہوں گے۔ جب انسان شدید ذہنی دباؤ، ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو پلیز مدد مانگیں، خاموش نہ رہیں، دوست احباب کو چاہیے مدد کریں۔ بہت UK جیسے جو بڑے بڑے ملک ہیں، خصوصی ضروریات والے بچوں کی دیکھ بھال اور والدین کی معاونت کے لیے بہت ساری جگہیں قائم کی گئی ہیں۔ ان اداروں سے مدد لینی چاہیے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کسی بھی ایسے حالات یعنی کہ ذہنی حالات سے اسٹرگل کرتے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کریں۔ بعد میں افسوس کرنے سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو زندگی کی طرف لانے میں اپنا رول پلے کریں۔ اس پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اوورسیز اس پہ کامنٹ ضرور کریں، کیونکہ ہر دوسرا بندہ کہیں نہ کہیں فرسٹریشن کا شکار۔ کامنٹ کریں تاکہ ہم
ایک دوسرے کی پرابلمس کو شیئر کریں اور شاید کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر پائیں. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ نے کے بعد.